ذکر چاہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے پتھر کو پانی پہ چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے درخت کو زمین پر چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے کافر کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے مردوں کو زندہ کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے معجزات کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے کمالات کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کی پیشانی کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے سینے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے پسینے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا ہو۔ محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ میرا مصطفیٰ اگر عرش پہ جاتا ہے معراج ہوتی ہے، فرش پہ آتا ہے میلاد ہوتا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گجرات والے تفسیر نعیمی آپ نے لکھی ہے، آپ سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ یہ لوگ آج میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ میلاد حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی پنجابی تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہو کہ حضور کے زمانے میں تھا، تو فرماتے ہیں اے زمانہ تیرے پیو دا، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تو رب نے فرمایا لوگوں جو کام میرا مصطفیٰ نہ کرے تم نے نہیں کرنا۔ تو مولوی صاحب محفل میلاد سجائی ہے، یہ تو بتاؤ سرکار نے بھی سجائی ہے؟ میں نے کہا ہاں سجائی ہے، سرکار نے بھی محفل میلاد سجائی ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ اور سننے والے صحابہ، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن، صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، سرکار رک گئے، صحابہ کی باتیں سننے لگ پڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی بولے اس سے بھی تعجب کی بات ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ تیسرے صحابی بولے اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ چوتھے صحابی بولے اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اب یہ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سرکار نے جب یہ باتیں سنی، سرکار قریب آ گئے، صحابہ کے قریب آ گئے، اور سرکار نے فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے بھی تو ذرا سناؤ، مجھے بھی تو بتاؤ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ آدم کو رب نے صفی اللہ بنایا۔ دوسرے بولے یا رسول اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ تیسرے بولے یا رسول اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ چوتھے بولے یا رسول اللہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ تم نے ٹھیک کہا ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ سنو میرے رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنا حبیب اللہ، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرہ، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ تو ایک ہی بات ہوئی، اتنا میلاد؟ میں نے کہا نہیں آگے بھی سنو نا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں حبیب اللہ ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ صحابہ سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت فرمانے والا میں مصطفیٰ ہوں گا۔ صحابہ سنو، قیامت
سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں مصطفیٰ کے لیے کھلے گا۔ بس میں نے کہا نہیں سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں فقیر مومنین داخل ہوں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے حضور کا ذکر ہی کر رہے ہیں، تلاوت ہوئی حضور کا ذکر، نعت ہوئی حضور کا ذکر، بیان ہوا حضور کا ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو حضور کا ذکر سنایا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ، وہ ذکر جو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے درمیان اپنا ذکر خود فرمایا، تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ یہی تو میلاد ہے، یہی کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اور یاد رکھیے گا محفل میلاد تو نام ہی ذکر مصطفیٰ کا ہے، محفل میلاد تو نام ہی، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے بچپن کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے لڑک پن کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کی جوانی کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر بکریاں چرانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولا جھلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولے میں چاند سے باتیں کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے ہجرت کی رات صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہونے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے مولا علی کی گود میں سر رکھ کے سونے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو مولا علی کے لیے واپس بلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے پتھر کو پانی پہ چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے درخت کو زمین پر چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے کافر کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے مردوں کو زندہ کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے معجزات کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے کمالات کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کی پیشانی کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے سینے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے پسینے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا ہو۔ محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ میرا مصطفیٰ اگر عرش پہ جاتا ہے معراج ہوتی ہے، فرش پہ آتا ہے میلاد ہوتا ہے۔ محفل میلاد تو نام ہی ذکر مصطفیٰ کا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ ارے اس ذکر سے روکتے ہو خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا ایمان والیو میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ اگر بڑھ گئے تو یہ صرف مصطفیٰ سے نہیں بلکہ خدا سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے حد کے اندر رہنا ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 6 سے 7 سال کی عمر ہے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے تھے نماز کے لیے۔ حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد بھی آپ پر فرض تھی، تہجد کا وقت تھا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام کو وضو کروایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، 6 سے 7 سال کی عمر ہے۔ آقا کریم نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کھڑا کیا، برابر کھڑا کیا۔ سرکار تکبیر کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس پیچھے ہو گئے۔ سرکار نے تکبیر چھوڑی، پھر عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، اپنے برابر کھڑا کیا۔ آپ تکبیر کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے ہو گئے۔
سرکار نے تیسری مرتبہ ہاتھ پکڑ کے برابر کھڑا کیا، سرکار تکبیر کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس پیچھے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے، میں برابر کھڑا کرتا ہوں تم پیچھے ہو جاتے ہو؟ 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ برابر کھڑا کر رہے ہیں، پر کس کی جرت ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ یا رسول اللہ کس کی جرت ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا جملہ سنا تو حضور نے اپنا دست شفقت عبداللہ ابن عباس کے سینے پہ رکھا اور فرمایا، اللہم علمہ بالتاویل، مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی باریکی کا بھی علم عطا فرما دے۔ مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی باریکی کا بھی علم عطا فرما دے۔ اب رب نے کتنا دیا علم، کتنا علم دیا، کتنا علم دیا۔ عبداللہ ابن عباس کا جملہ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد رب نے مجھے قرآن کا اتنا علم دیا، اگر عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے تو عبداللہ وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ عبداللہ تیرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہے۔ اتنا علم مصطفیٰ کے دست شفقت سے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عطا ہو گیا، تو سوچئے جس مصطفیٰ پر رب کائنات نے قرآن نازل کیا ہے ان کے پاس کتنا علم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ میرے مصطفیٰ کے پاس کتنا علم ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، معاذ اللہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا۔ ارے جن کو پڑھانے والی ذات خدا کی ہو، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ مولا کسے سکھایا؟ فرمایا اپنے مصطفیٰ کو سکھایا۔ تو حضور کی دعا سے عبداللہ ابن عباس کو اتنا علم مل جائے تو جن مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو کتنا علم رب نے عطا کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں حضور امی ہے، میں نے کہا ہاں مصطفیٰ کریم امی ہے، لیکن جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی سے نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو اپنے خدا سے پڑھا ہے، اپنے رب سے پڑھا ہے۔ حضور کو پڑھانے والی ذات خدا کی ہے، حضور کو پڑھانے والی ذات، تو جن کو خدا پڑھائے تو کیا انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا؟ کیوں نہیں آتا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے کہ تو امی ہے، دنیا کے اندر تیرا کوئی استاد نہیں ہے، تیرا استاد ہے تو وہ خود خدا کی ذات ہے، رب کی ذات ہے۔ آج امی کا لفظ لے کر رب نے میرے مصطفیٰ کو نام دیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے، سب کچھ اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ معراج کی رات تو رب نے جتنے راز و نیاز تھے سارے مصطفیٰ کو دے دیے۔ معراج کی رات تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب، یا ایہا الذین آمنو، کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ تو پتہ چلا جو بے ادب ہیں وہ ایمان والے، جو بے ادب ہیں گستاخ ہیں وہ کبھی ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ رب نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے ادب مصطفیٰ،
تعظیم مصطفیٰ جس کا ذکر رب نے قرآن کی آیتوں کے اندر کیا، اور یہ سارا جہان رب نے اپنے مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے. یہ سارا جہان رب نے اپنے مصطفیٰ کے لیے بنایا، اور ہر شے میرے مصطفیٰ کی کیا کر رہی ہے؟ تعظیم کر رہی ہے، ادب کر رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، ذکر کر رہی ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توان، یہ تاب و توان. یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ زبانیں بھی آپ کے لیے، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے. اس لیے حضور سے وفا کریں، حضور سے وفا کریں، حضور کے صحابہ سے وفا کریں، اور حضور کی آل سے وفا کریں. بچیں ایسے لوگوں سے کہ جو حضور کی شان کو کم کرتے ہیں، گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے گھٹائے سے گھٹتی تو ہے نہیں، گھٹنی ہے بھی نہیں. قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے نا، مولا ساڑیاں نمازاں کتھے، ساڑھے روزے کتھے، ساڑھے حج کتھے، ساڑیاں تبلیغاں کتھے؟ رب فرمائے گا پڑھا نہیں تھا قرآن کے اندر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بے ادبی مصطفیٰ کی وجہ سے جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آج کہتے ہیں نا ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی تبلیغیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ مصطفیٰ کریم کی ذات کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، بے ادبیاں بھی کرتے ہیں. اور قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر آج حضور کے دامن میں آ جائیں. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ اللہ کریم تا دم مرگ، تا صبح قیامت حضور کا با ادب رکھے، اور حضور کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کی آل سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.